أنت حبيبي ونور العيون حسن نور العيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. آج 28 رجب کے حوالے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک سیریز کا آغاز کروں جس میں تمام عزاداران حسین علیہ السلام کے لیے ایک آسانی یہ ہوگی کہ وہ ان تمام تاریخی حقائق سے واقف ہو سکیں کہ جن حقائق اور واقعات کی روشنی میں یہ سمجھ آئے گی کہ آخر امام حسین علیہ السلام اپنے آبائی وطن کو خیر بات کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے اور واقعہ کربلا کیوں وقوع پذیر ہوا. جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں رکھتے ان کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ کوشش کا آغاز کیا ہے کہ وہ آسانی سے ان تاریخی حقائق کو سمجھ لیں اور محرم آنے تک ان کے لیے تمام چیزیں واضح ہو جائیں کہ آخر یہ مصائب آل محمد علیہ السلام پہ کیوں آئے اور وہ کون سی ایسی طاغوتی طاقتیں تھیں جو ان کا سبب بنی. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں حاکم شام کے حوالے سے کچھ حقائق بتانا چاہوں گی کہ حاکم شام جو تھا 56 ہجری میں اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یزید کے لیے عوام سے بیعت لے. چنانچہ عوام کی اکثریت چونکہ اس چیز سے نفرت کرتی تھی کہ یزید ولی عہد بنے اور وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، تو اس چیز کے لیے حاکم شام نے معاویہ بن ابی سفیان نے کیا کوششیں کی یہ سب کے لیے جاننا ضروری ہے. معاویہ نے کچھ لوگوں کو زر و دولت سے خریدا، کچھ کو دھمکیوں سے، اور یوں اس طرح یزید کے ولی عہدی پر ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ اس نے کام کیا. تو اس کام کے لیے سب سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ اصل میں معاویہ بن ابی سفیان کو بھی اس طرف متوجہ کروانے والا، گرچہ معاویہ کے ارادے میں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے گا، لیکن اس کے ارادے کو پختگی دینے والا جو شخص تھا تاریخ میں، اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ مغیرہ بن شعبہ ہے جو کہ کوفہ کا والی تھا. تو اس کے اور امیر شام کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے اور اس نے استعفیٰ دے دیا کوفہ کے والی ہونے سے، گورنر ہونے سے. تو اور معاویہ بن ابی سفیان نے، حاکم شام نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا. اب یہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ اپنا مقام حاکم شام کی نظر میں بلند کرے تاکہ اس کو اس کا عہدہ مل جائے. تو اصل یہاں سے سمجھیے کہ اتنا بڑا جو سانحہ تاریخ میں ہوا اس کا آغاز دنیا پرستی تھی. مغیرہ نے اپنا مقام حاکم شام کی نظر میں بنانے کے لیے اس نے سازش یہ کی کہ وہ یزید کے ساتھ اس نے ایک خفیہ ملاقات کی اور یزید کو یہ شعور دیا کہ اپنے باپ کے بعد تم خلیفہ بنو اور اس چیز کا ذکر اپنے باپ سے کرو. تو یزید جو اپنے آپ کو حکومت کے لائق نہیں سمجھتا تھا کہا کہ کیا یہ کام میرے لیے درست ہے؟ تو مغیرہ نے جواب میں کہا ہاں یہ کام تو بڑا آسان ہے. یزید فوراً معاویہ کے پاس گیا اور مغیرہ کی تجویز پیش کی. معاویہ نے مغیرہ کو بلایا، اس سے بیعت کے متعلق گفتگو کی. تو مغیرہ نے امر خلافت جو ہے تمہارے بعد یزید کے پاس ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ لوگ تو اس چیز پہ آمادہ گھر نہ ہوئے کیونکہ یزید کے جو حرکتیں تھیں، جو اس کی عادتیں تھیں، وہ لوگوں پہ عیاں تھیں. تو مغیرہ نے کہا کہ تم اس چیز کی فکر نہ کرو، کوفہ کو میرے حوالے کرو، کوفہ سے یزید کی بیعت کے لیے آمادگی میں پیدا کروں گا، اور بصرہ میں تم زیاد ابن ابی کو مقرر کر دو اور اس کے حوالے کر دو. تو اس کام پہ معاویہ بن ابی سفیان راضی ہو گیا، اس کو یہ تجویز پسند آئی. تو اس نے کیا کیا، اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور عملی کوششیں شروع کر دیں. اب مغیرہ بن شعبہ جو لعین ترین شخص ہے تاریخ کا، اس نے کیا کیا کہ ادھر معاویہ کے آگے یہ بات کر کے تو اپنے دوستوں کے پاس آیا، اور ان دوستوں نے جب احوال پوچھے تو کہنے لگا کہ میں نے معاویہ کو سرکش سواری پر سوار کر دیا ہے اور اس سے امت محمد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے، اور دو بار فتنے کا اس طرح سے دروازہ کھول دیا ہے کہ جو اور کبھی بند نہیں ہوگا. یہ کہا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. اور جب کوفہ پہنچا تو بیعت یزید کا مسئلہ بنی امیہ کے محبوں کے آگے پیش کیا. تو اس وقت
جب لوگوں کے آگے اس مسئلے کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے 30,000 درہم 40 آدمیوں کو چنا اور ان کو دیے، اور اپنے بیٹے کو، جو کہ اس کا نام تاریخ میں یا تو موسیٰ ملتا ہے یا عروہ ملتا ہے، اس کے ساتھ 40 آدمیوں کو شام بھیجا۔ یعنی اس سازش دیکھیے اس بندے کی کہ اس نے 30,000 درہم 40 آدمیوں کو دیے جن کو منتخب کیا تھا اس نے، اور وہ شام میں معاویہ کے پاس پہنچے اور ہر ایک نے ایک تقریر کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، اور وہ مقصد یہی بتایا کہ اے حاکم شام، تمہاری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، ہمیں تمہارے بعد امت کے لیے کوئی ہادی چاہیے، تو تم کوئی ولی عہد بناؤ۔ تو معاویہ نے کہا تم خود چن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یزید کے علاوہ امر خلافت کا کسی کو لائق نہیں سمجھتے۔ تو معاویہ نے کہا اسی کو چن لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس امر پر راضی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔ معاویہ نے کہا مجھے بھی یہ قبول ہے، اور جاؤ اور بیعت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ کے بیٹے کو معاویہ نے خفیہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے ان کا دین کتنے میں خریدا ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ تاریخ کی حقائق ہیں جن کو سب کو جاننا ضروری ہے۔ ماہ محرم آنے سے پہلے ہمیں ان حقائق کا پتہ ہوگا تو ہم محرم کو حقیقی شعور کے ساتھ منائیں گے، حقیقی شعور کے ساتھ بپا کریں گے۔ تو اور جب معاویہ نے خفیہ طور پر اس کے بیٹے سے ہی پوچھا کہ ان لوگوں کا دین تمہارے باپ نے کتنے میں خریدا ہے، تو اس نے کہا کہ 30,000 درہم میں۔ تو معاویہ نے کہا تعجب ہے کہ ان لوگوں نے کتنا سستا دین بیچ دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیعت یزید کے لیے زیاد ابن ابی، جسے کہ بصرہ میں اس نے مقرر کیا تھا، اس کو بھی خط لکھے اور ان سے کہا کہ یہ اس امت کا نظریہ پوچھو کہ اس مسئلہ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو ابن زیاد نے اپنے مشیر عبید بن کعب کو بلایا اور معاویہ کی تجویز سامنے رکھی کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ تو زیاد ابن ابی جو تھا اس نے کہا کہ فی الحال معاویہ کو لکھو کہ اس معاملے میں ذرا صبر سے کام لے، اور اس میں ہمیں کیا پھر اس میں کرنا چاہیے، مزید اپنے مشیر سے پوچھا۔ تو مشیر نے کہا کہ ہمیں ایک ہی دفعہ سے اس طرح حاکم شام کی اس تجویز کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں شام جاتا ہوں اور جا کے یزید کو تھوڑی اصلاح کی دعوت دوں گا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے اگر اس نے خلیفہ بننا ہے، اور دوسری طرف میں حاکم شام کو بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا وقت دے اور ابھی سوچ کے اس قدم کو اٹھائے تاکہ نقصان نہ ہو۔ تو زیاد کو اپنے مشیر کی یہ بات جو تھی ٹھیک لگی، پسند آئی، تو اس نے اسی مشورے پہ عمل کرنے کے لیے اپنے مشیر کو وہاں پہ بھیجا۔ تو عبید جو تھا شام گیا اور زیاد کا خط بھی معاویہ کو دیا، یزید کو بھی نصیحت کی۔ تو معاویہ نے زیاد کی نصیحت کا انکار کر دیا، اور یہ البتہ اس نے اظہار نہ کیا اپنے اس انکار کا۔ اور جب زیاد مر گیا تو معاویہ نے پھر پکا ارادہ کیا کہ اب تو میں یزید کے لیے بیعت لوں گا۔ تو اب اس نے مدینے کے لیے بھی ورکنگ شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے 1,00,000 درہم کا ہدیہ عبداللہ ابن عمر کی طرف بھیجا، کیونکہ معاویہ کو 3 لوگوں سے وہاں خطرہ تھا، اور وہ تینوں وہاں کی بڑی شخصیات تھی مدینے کی۔ اس سے امام حسین علیہ السلام سے انکار کا بلکہ یقین تھا، اور عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے۔ تو اس نے سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر کے دین کو خریدنا چاہا۔ تو پھر اس نے جب یہ ہدیہ بھیجا تو اس ہدیے کو جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ معاویہ اس ہدیہ سے ارادہ کیا رکھتا ہے کہ میرا دین خرید لے، اگر میں اس ہدیہ کو قبول کروں تو میں نے دین کو بہت سستا بیچ دیا۔ پھر معاویہ نے اسی مضمون پر ایک خط مروان کو لکھا جو کہ حاکم مدینہ تھا اس وقت، اور اس سے کہا کہ موت حق ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا لوں، اس چیز سے تم مدینے والوں کو آگاہ کرو۔ تو مروان نے اہل مدینہ کو جمع کیا، معاویہ کا خط پڑھا، سب نے خوشی کا اظہار کیا کہ معاویہ کو واقعاً اپنے بعد کسی کو تو جانشین بنانا چاہیے۔ تو ابھی جب پہلا خط معاویہ نے لکھا تو اس میں اس نے اپنے ولی عہد کا اعلان نہیں کیا کہ وہ کس کو بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ خط سن کے مدینے والے خوش ہو گئے، لیکن جب یہ حالات مروان نے معاویہ کو لکھے کہ مدینے والے خوش ہو گئے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی جانشین بنائیں، تو پھر معاویہ نے دوسرا خط لکھا مروان کو، اور اس میں انتخاب لکھ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید کو ولی عہد بناؤ۔ تو جب اس خط کو مدینے کے اجتماع میں پڑھا گیا تو اس کو شدت سے امام حسین علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے مخالفت کی، اس بات کی مجمع میں مخالفت کی۔ مروان نے یہ سب حالات معاویہ کو لکھ دیے۔
اور اس طرح سے معاویہ نے اس مضمون کے خطوط 55 ہجری سے ہی کوششیں شروع کر دی تھیں. اپنے عمال کو لکھے کہ یزید کی توصیف کیا کریں، ہر علاقے میں یزید کی تعریف کریں. تو اس طرح سے یعنی اس نے جب یہ کوششوں کا سلسلہ اس کا جاری تھا کہ یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ مدینے بھی آیا اور مدینے آ کے اس نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی کہ کسی طرح سے ان کو راضی کر لے اپنے بیٹے کی ولی عہدی پہ. تو اس سلسلے میں ہمیں جو تاریخ میں ملتا ہے، معاویہ کی ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ اس نے خود امام حسین علیہ السلام سے بھی ملاقات کی کہ وہ اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے ان سے خود بات کرے. دیکھیے یہاں پہ کس قدر جہالت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کرتوت سے بھی واقف ہے اور امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد وجود یہ جرت کر رہا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے آگے خود سے اپنے بیٹے کی بیعت کا معاملہ رکھے. تو اس حوالے سے کتاب الامامہ و سیاسہ میں ابن تیمیہ میں معاویہ کی یہ ملاقات موجود ہے کہ معاویہ کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ ایک دن معاویہ محفل جما کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے خواص، نوکر اور غلاموں کو پاس بلایا، ان کو عمدہ لباس پہنائے اور کہا کہ اس محفل میں عام لوگوں کو آنے سے روکنا. اس وقت امام حسین اور ابن عباس کو بلوایا. پہلے ابن عباس معاویہ کی محفل میں حاضر ہوئے. معاویہ نے ان کو اپنی مسند پر ساتھ بٹھایا، کچھ وقت ان سے باتیں کی اور ان باتوں کے درمیان کہا، اے ابن عباس، خداوند متعال نے آپ کو حرم رسول کا مجاور اور اس مرقد اطہر سے انس دیا ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر خصوصی احسان ہے. ابن عباس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو معاویہ نے ان کو بھی اپنے پاس خصوصی جگہ دی. تو معاویہ نے اس کے بعد گفتگو اس طرح شروع کی کہ پہلے معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی خیر و خیریت دریافت کی، ان کی عمروں کے متعلق پوچھا. پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا، وہ سب کچھ اس کو احوال بتائے. تو پھر معاویہ نے یہ خطبہ دیا کہ حمد خدا اور تعریف رسول کے بعد امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یزید کا حال آپ کو معلوم ہے اور خدا جانتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ امت میں میرے بعد اختلاف نہ ہو، اور میں یزید میں علم و کمال، تقوی دیکھتا ہوں اور اس کو قرآن و سنت اور رسول کے حوالے سے عالم جانتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ دیکھیے کہ پوری امت کے سامنے حالانکہ یزید کے تمام کرتوت ہیں، لیکن یہ کس طرح سے امام کے سامنے جرت کر رہا ہے اس کی تعریف کرنے کی. جب معاویہ نے یزید کی تعریف کی امام علیہ السلام کے آگے تو ابن عباس بولنا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تم خاموش رہو. اس کے بعد آپ نے حمد خدا کے بعد رسول خدا پر درود بھیجا اور فرمایا، جس قدر فصیح خطیب رسول اللہ کی تعریف کریں تب بھی 1000 سے ایک تعریف ہوگی، اور تو نے اپنے بیٹے کی تعریف میں اتنی افراط و تفرید سے کام لیا اور حد سے تجاوز کر گیا ہے. تو گویا کہ کسی محجوب کی توصیف کی ہے یا کسی غائب کی فضیلت بیان کی ہے، اور ان خرافاتی باتوں سے مسلمانوں کے عقیدوں کو تم خراب کرنا چاہتے ہو. پھر امام نے فرمایا، خدا کی قسم یزید اپنے نفس پر دلیل حاذق ہے اور اس کے اعمال اس کے کردار پر گواہ ہیں. بہر صورت تو نے بات یزید کی تو اس کی زناکاری، شکاری کتوں سے کھیلنا، کبوتروں اور عیاشیوں کی تعریف بھی کرو. امت محمد کی کفالت کرنے سے تو درگزر کر جا، اپنے کئی گناہوں کے ساتھ فرزند زیاد کی دوستی کی بات نہ کر، کیونکہ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت تک فاصلہ آدھے نفس کا ہے. پھر قیامت کے دن تیرے آگے ہی تیرے اعمال آئیں گے. اور یہ جو کہا ہے تو نے کہ خلافت میرا حق ہے، تو خدا کی قسم یہ میراث پیغمبر ہے. یعنی وہ معاویہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت اس کا حق ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے کا حق ہے، تو اس پر امام نے پھر یہ کہا کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ خلافت تیرا حق ہے اور خدا کی قسم یہ میراث پیغمبر ہے اور پیغمبر کے وارث ہم ہیں، تو نے ناجائز طریقے سے اس خلافت کو مرکز سے ہٹا دیا ہے اور غصب کر کے مالک بن گیا ہے. تیری ذمہ داری ہے کہ اس واضح حجت سے یقین کر لے اور حق اصلی مالکوں کو پلٹا دے. اب تو چند لوگوں کو گمراہ کر کے جو نہ صحبت رسول میں رہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے اور نہ دین ہی ان میں راسخ ہے، مسلمانوں کے لیے امر مشکوک اور مشتبہ ہے کہ تو اپنے زندوں کو حاکم اور امیر بنا دے اور خود خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جا. ان ھذا لہو الخسران المبین. معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کی باتیں سن کر ابن عباس سے کہا، تم بھی سناؤ جو تمہارے پاس ہے، اور میں خود جانتا ہوں کہ آپ کی باتیں ان سے بھی زیادہ سخت اور زہر آلودہ ہوں گی.
ابن عباس نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ سید الانبیاء کے فرزند ہے، وہ خامس آل کسا ہیں اور اہل بیت مطہر ہیں، اپنے ارادے سے درگزر کر جا اور دوسرے لوگوں سے یہ باتیں کر حتیٰ کہ خدا کا امر واضح ہو جائے اور وہی بہترین حاکم ہے۔ پھر آپ اس مجلس سے چلے گئے۔ یعنی یہ معاویہ کی کوششیں تھیں کہ اس نے اس طرح سے ہر طرف سے جال بچھانا شروع کر دیے۔ تاریخ اعظم کوفی سے یہ میں روایت پیش کر رہی ہوں، اور یہ ذہن میں رہے کہ تاریخ اعظم کوفی جو ہے یہ اہل سنت کی تاریخ ہے، ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے معاویہ کے اس معاملے کو، کہ جب اس کا وقت آخر آیا تو کس طرح سے اس نے یزید کے لیے مزید کوششیں شروع کیں۔ تو وہ تاریخ اعظم کوفی میں ہے کہ معاویہ جب شام کی طرف برگشت کے موقع پر ابوا میں اترا تو اس کو لقوہ ہو گیا، اور یہ بیماری اس کو بہت سخت گزری۔ معاویہ نے کہا مصیبتیں دو وجوہات کے باعث آتی ہیں، بس سبب گناہ کہ خدا ان پر عذاب کرتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ گناہ نہ کریں، یا دوسری وجہ عنایت خدا تاکہ ان کو تکلیف کے بدلے میں زیادہ ثواب ہو۔ معاویہ کہتا ہے کہ آج اگر اس بیماری میں مبتلا مجھے کیا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا ایک عضو بیمار ہے تو دوسرے درست ہیں، اگر چند روز بیمار ہوں تو صحت مندی کے ایام بہت زیادہ ہیں، میرا کوئی حق خدا پر نہیں ہے۔ اقتدار کا لمبا عرصہ دیا، آج 70 سال کا ہوں کہ بیمار ہو گیا ہوں، اور خدا ان مسلمانوں پر رحمت کرے جو میرے لیے صحت مندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو جماعت اس کے پاس جاتی تھی اور اسے صحت یابی کی دعا کرتے تھے اس کے لیے، اور ایک وقت آیا کہ جب اس بیماری نے زیادہ غلبہ پکڑا تو معاویہ تنہا رہ گیا تو دل برداشتہ ہو کر رونے لگا۔ مروان نے آ کر پوچھا اے امیرا روتے کیوں ہوں؟ کہا روتا نہیں مگر اس لیے کہ بہت سے کام کر سکتا تھا لیکن نہیں کیے، لہٰذا پریشان ہوتا ہوں اور اپنی کوتاہیوں پر حیرت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ رونے کی یہ ہے کہ یہ بیماری میرے ایک عضو پر ظاہر ہو گئی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید مصیبت مجھ پر اس لیے آتی ہے کہ علی بن ابی طالب سے خلافت چلاکی سے چھین لی اور حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور مجھ پر جلدی عذاب ہو گیا ہے، اور یہ سارے دکھ میں یزید کی محبت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یزید کی محبت نہ ہوتی تو میں سیدھے راستے پر ہوتا اور اپنی رشد کو پہچانتا، لیکن یزید کی دوستی نے مجھے ایسی حرکتوں، باتوں اور جنگوں پر آمادہ کیا کہ آج میرے اوپر دشمن ہنستے ہیں اور دوست روتے ہیں۔ پھر وہ مقام ابوا سے شام پہنچا، گھر میں گیا تو بیماری زوروں پر تھی، اس نے اپنے پورے چہرے کو لپیٹ میں لے لیا تھا لقوہ کی بیماری نے، اور وہ روزانہ رات کو بڑے شور شرابے والے خواب دیکھتا، اس سے ڈر جاتا تھا، کبھی کبھی ہذیان بولتا، پانی بہت پیتا تھا اور اس کی پیاس بجھنے کو نہ آتی تھی، ہر لحظہ بے ہوش ہو جاتا تھا، جب ہوش آتا تو منہ سے یہی آواز بلند ہوتی تھی میں نے کیا کیا اے حجر بن عدی، میری کیا دشمنی تھی، میں نے تجھے کیوں قتل کیا، اے عمر بن حمق مجھے کیا تھا، تمہاری کیا مخالفت تھی میرے سے، اے فرزند ابو طالب یا علی یا علی یا علی، اے میرے اللہ الہی اگر مجھے عذاب دینا ہے تو میں حقدار ہوں، اگر معاف کر دے تو تو مہربان اور کریم ہے۔ معاویہ کی یہ حالت رہی اور یزید ایک لحظہ بھی دور نہ ہو۔ یزید نے یہ حالت اپنے باپ کی دیکھی تو کہا کہ اب میری ولی عہدی کا اعلان کر دو۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 لوگوں سے وصیت کی، اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ مجھے تمہاری خلافت کے لیے 3 لوگوں سے خطرہ ہے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے اور حسین ابن علی سے، کہ ہاں حسین ابن علی، یزید کیا کہوں، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کو ناراض نہ کرنا، جہاں جانا چاہیں انہیں ممانعت نہ کرنا، لیکن کبھی کبھی تحدید کرتے رہنا، خبردار انہیں تلوار نہ دکھانا اور نہ للکارنا، جس قدر ہو سکے ان کا احترام کرنا، اگر اہل بیت کا کوئی شخص تیرے پاس آئے تو اسے بہت زیادہ ہدیہ دینا اور اسے راضی رکھنا اور خوشی سے پلٹانا، یہ اہل بیت ہیں جو عظمت اور عزت رکھنے والے ہیں، ایسا نہ کرنا کہ تو رب کے پاس پہنچے تو تیری گردن پر امام حسین کا خون ہو، خبردار حسین کو پریشان نہ کرنا اور ان کے کسی اعتراض پر ان کو تکلیف نہ دینا کیونکہ وہ فرزند رسول ہیں، اور حق رسول کا خیال کرنا۔ اے بیٹے تم جانتے ہو کہ میرے سامنے امام حسین نے جو سخت سے سخت بات بھی کی میں نے تحمل کیا، وہ فرزند رسول ہیں، اس بارے میں مجھ پر واجب تھا جو بھی وہ میں نے تمہیں کہہ دیا اور تجھے ان مشکلات سے باخبر کر دیا اور حقیقت تمہیں بتا دی۔ یہ وہ آخری وقت کے حالات ہیں جو
मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपने बेटे को समझाए अपने आखिरी वक्त में, जबकि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन बाकी थे। तो अब ये जो तारीख़ आसम कोफ़ी से मैंने रिवायत आपके सामने बयान की, इसमें बज़ाहिर तो लगता होगा कि जो हाकिम शाम है वो हुसैन इब्न अली की लिए नरम गोशा रखता है, हालांकि ऐसा नहीं है। असल में वो अपने बेटे को ये समझाना चाहता है कि तुमने अपनी हुकूमत को बचाना है तो किस तरह से तुमने सियासत करनी है। उसे हुसैन इब्न अली की हुर्मत का ख़्याल नहीं है, उसे अपने बेटे की हुकूमत का ख़्याल है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जुर्म ही उसका ये है हाकिम शाम का कि वो इस रिवायत को जानते हुए भी कि वाज़िया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा चुके थे कि खिलाफत बनी उमैया पर हराम है, और वो इस खिलाफत को बनी उमैया में ही रख रहा है अपने बेटे को वलीअहद बना के। तो यहाँ पर आज की जो किस्त है वो ख़त्म हुई। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि फिर यज़ीद ने पहला खुतबा क्या दिया और उसने किस तरह से फिर अपनी हुकूमत के लिए कोशिशें शुरू की। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।